جناب صدر اور میرے عزیز دوستوں، ہم یہاں ایک ایسے شخص کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ایک انسان کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کی بنیاد ہے، کیونکہ یوسف حسن جو ہیں وہ انسانیت کے حوالے سے ایک خودآگاہ انسان تھے. سو انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی خودآگاہی کو جو ہے اس کا پرچار کیا اور دوستوں کو اور اپنے جونیئرز کو خاص طور پر، میں بھی انہی جونیئرز میں سے ایک جس کی تربیت میں یوسف حسن صاحب کا بھی بہت بڑا کردار ہے. وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، جو بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ حلقہ ہے، چاہے حلقہ ارباب غالب ہے، جہاں یا داتا ہے یا شمع ہے یا شالیمار ہے یا دیگر ہوٹلس میں جو شام کو یہاں کے پنڈی کے جو شاعر ادیب لوگ ہوا کرتے تھے بہت باقاعدگی سے بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں پر ہونے والے مباحث جو ہیں وہ دراصل تربیت کا ایک ذریعہ تھے نئے لوگوں کے. سو نئے لوگوں میں میں بھی شامل تھا اور میں بھی ادھر آتا جاتا. البتہ حلقہ ارباب ذوق جو ایک بہت ہی تاریخی پلیٹ فارم ہے ہماری ادب کا، اس کے مقابل حلقہ ارباب غالب کو جس طرح سے اس کے آغاز کار جو تھے وہ یوسف حسن تھے، اور حلقہ ارباب غالب اور حلقہ ارباب ذوق میں بعض اوقات کیونکہ مختلف ادوار گزرے نا اس دوران، تو کچھ ایسا فرق نہیں لگتا تھا، لیکن بعض دفعہ حلقہ ارباب ذوق نیچے نظر آتا تھا اور حلقہ ارباب غالب اوپر نظر آتا تھا. اور یوں ہی انہوں نے اس حلقہ ارباب غالب کو جس انداز سے کیا، اور کیا کیا لوگ اور کیا کیا کہکشاں ہوتی تھی اس وقت ہمارے یہاں راولپنڈی میں، جو کہ شہر افسانہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. اور کمال لوگ افسانہ نگار آج کے جو لیڈنگ افسانہ نگار ہیں، سینئر افسانہ نگار ہیں اور بڑے افسانہ نگار ہیں، وہ اس وقت کالے بالوں کی عمر میں تھے اور وہ حلقوں میں شریک ہوا کرتے اور وہاں اپنے افسانے جو ہیں تنقید کے لیے پیش کیا کرتے. ان پر ہونے والی گفتگو میں یوسف حسن صاحب کی گفتگو جو ہے وہ ان کے نظریاتی ایک خاص انداز کے ساتھ ہر افسانے کو جیسے وہ پرکھتے تھے وہ بہت خوبصورت اور بہت مختلف ہوتا ہے. سو یوسف حسن صاحب ہمارے بہت سے نئی نسل کے لوگ جو ہیں ان کے استادوں میں سے تھے، اور کتابوں کا بھی جہانگیر عمران نے بھی ذکر کیا، تو ان کو کتابوں کے حوالے سے ہمارے پاس جو کوئی بھی اس وقت، میں نے اپنے طور پہ جتنا کہ ان کے قریب وقت گزارا ان سے بے شمار کتابیں ہیں، لیکن وہ کتابیں جو ہیں وہ انتہائی کم نرخ پر خریدی جاتی تھیں، لیکن ان کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ بے مول ہوتی تھی. واہ واہ واہ، اس کا کوئی مول نہیں ہم ادا کر سکتے. سو یہی سارا عمل جو ہے ان کے ساتھ میری زندگی جو گزری اس میں یہی کالج، اور یہاں بھی جب کبھی نزدیک کہیں مجھے آنا ہوتا تو سوچتا کہ یوسف حسن صاحب سے ملاقات کی جائے اور میں کالج آ جائے. لیکن ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب وہ ریٹائر ہونے لگے اس کالج سے تو ان کا کوئی کانفلکٹ جو ہے ان کے ڈیوز کا وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ بن گیا تھا. میرے ساتھ بھی ان کی گفتگو ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ یار یہ کچھ معاملہ ہے، تو میں نے کہا جی آپ پرنسپل کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں. انہوں نے کہا میں ادھر نہیں جاؤں. اب وہ ان کی اپنا ایک خاص مزاج بھی تھا. سو میرا ایک دوست تھا جس کے یہ پرنسپل جو تھے، میں نام بھی مجھے نہیں یاد، نہ میں ان سے ملا، لیکن ایک دوست کے وہ دوست تھے، تو میں نے اس دوست سے ذکر کیا کہ یار یوسف حسن صاحب کے جو ادھر ڈیوز ہیں اور وہ کالج جو ہے وہ ان کو ڈیوز ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس سلسلے میں کوئی مجھے مدد درکار ہے، تمہارا وہ پرنسپل جو ہے وہ دوست ہے، تو ذرا اس سے بات کرو.
اب وہ میرے دوست نے جا کر پرنسپل سے بات کی اور مجھے آ کر یہ بتایا کہ وہ پرنسپل صاحب جو ہیں وہ خود بھی یوسف حسن صاحب سے متعلق ایک انتہائی محبت اور ان کی عزت جو ہے اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے آ کے مل لیں، ان کا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اب میں بڑا خوش ہوا کہ چلو یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو میں یوسف حسن صاحب سے بات کی اور انہیں کہا کہ جی آپ ذرا پرنسپل صاحب سے مل لیں۔ تو یوسف حسن صاحب نے پھر اپنے اسی مثال کی کہا کہ بھائی میں کیوں ملوں، میں ریٹائر ہو چکا ہوں، میرے یہ ڈیوز ہیں اور ان پہ یہ ڈیو ہے کہ یہ مجھے ادا کریں، تو میں کسی سے مل کر اسے کیوں ریکویسٹ کروں گا، سو میں نہیں جاؤں گا۔ وہاں کہیں زندگی میں پہلی بار میں تھوڑا سا تلخ ہو گیا یوسف حسن صاحب کے ساتھ، اور میں نے کہا جی آپ اتنے پڑھے لکھے اور اتنا جانتے ہیں زندگی کو، اور ہم لوگ آپ سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ ایک معمولی سی بات ہے کہ آپ نے پرنسپل کو ملنا ہے اور یہ ڈیو ہے کہ آپ ملیں گے تو کوئی دستخط کریں گے کاغذوں پر اور آپ کا یہ سارا سلسلہ درست ہو جائے گا، تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو اسی دوران کہیں میں تھوڑا سا تھا، ویسے غصے تھا یا جو بھی تھا، ایک محبت تھی میری ان سے، تو میں نے ان سے یہ کہیں کہا کہ آپ ابھی تک 1917 میں پھنسے بیٹھے ہیں، وہاں سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ خاموش ہوئے، اور ان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ اونچی آواز میں بھی بہت دھیما بولتے تھے۔ وہ انہوں نے دھیمے انداز میں مجھے بھی کچھ کہا، اور ایسے مجھے لگا کہ جیسے کچھ نیند رضامند سے ہو گئے ہیں۔ تو بعد میں کہیں وہ مل لیا انہوں نے، اور وہ سارے معاملات ان کے جو ہیں وہ گزر گئے۔ لیکن ایک کمال شخصیت ہے ہماری زندگی میں، ہمارا اتنا بڑا کہکشاں تھی ادیبوں کی، افسانہ نگاروں کی، شاعروں کی، نقادوں کی، یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں، لیکن یوسف حسن صاحب جو ہیں یہ بڑے ایکسیپشنل سے لوگوں میں سے تھے کہ ان کا اندر اور باہر جو تھا وہ ایک تھا۔ ادروائز کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسے ہی ایک آرٹیفیشل پرسونا سا اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، لیکن یوسف حسن صاحب جیسے لوگ اور بھی بہت تھے، لیکن یوسف حسن صاحب ایسے نہیں تھے، وہ بالکل وہی تھے جو وہ اندر سے تھے، اور انسان دوستی اور یہ جو تمام ایک مساوی جو سلسلہ چل رہا تھا مساوات کا، اس میں وہ جو ہیں یوسف حسن صاحب وہ اپنی ساری زندگی یہی پرچار کرتے رہے، لیکن ان کا ایک نیچر کے ساتھ بھی بڑا خوبصورت تعلق تھا۔ ایک زمانے میں میں اکیڈمی آف لیٹرز میں بہت آنا جانا ہوا، تو ڈاکٹر بھوگیو صاحب آئے وہاں پہ جب سے، تو ان کے ساتھ کچھ دوستانہ سا ہوا، اور ان کی محبت تھی کہ میں ادھر کھنچا چلا جاتا، کچھ کام بھی انہوں نے لیے وہ بھی ہوتے رہے۔ تو جو ایک دن یوسف حسن صاحب مجھے ادھر ملے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ذرا بھوگیو صاحب کے ساتھ ذرا نزدیک ہیں، تو ایک بات ان سے کہیں کہ اگر وہ کر سکیں۔ میں نے کہا جی حکم کریں، کیا بات؟ کہتے ہیں کہ یہاں یار اسلام آباد میں پرندے بہت ہوا کرتے تھے اور ان کی آوازیں بہت آیا کرتی تھیں، اب وہ پرندے بھی نہیں رہے اور ان کی آوازیں بھی نہیں آتی، تو یہ پرندے جو ہوا کرتے تھے یہ پھلوں کے درختوں پر آیا کرتے تھے۔ اب لوگوں نے پھلوں کے درخت لگانے چھوڑ دیے ہیں، اکیڈمی سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اپنے یہاں پھلوں کے درخت لگائیں۔ بہرحال بات ہوئی آگے کیا ہونا تھا کیا نہیں، لیکن یہ ان کا حسن جو تھا نیچر کے ساتھ جڑت کا، یہ بھی ایک کمال تھا، اور میرے دل میں آج بھی ان کے لیے محبت۔ اور میں جو یہاں آیا ہوں، یہاں میرے وہی پرانے دوست جو ہم لوگ کبھی کالے بالوں والے ہوا کرتے تھے اور ان سے فیض حاصل کرتے تھے، وہ سب یہاں موجود ہیں۔ اس جگہ کے اوپر میں کم از کم وقاص عزیز کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ اس نے ہمارے ایک استاد کو
یہاں پر اس کی یاد میں یہ تقریب منعقد کر کے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے ہی ہمارے بے شمار اور استاد بھی راولپنڈی کے ہیں جو اب ہم میں نہیں ہیں، سو ان کی ایک سیریز سی بنائی جائے اور ان کے لیے بھی اس طرح کا اجتماع اور محفل جو ہے منعقد کی جائے، جن میں بے شمار نام ہیں، ڈاکٹر سرور کامران ہیں، رفیع امجد ہیں، احمد جاوید ہیں، احمد داؤد ہیں، یوسف چودھری ہیں، اور ایسے ہی بے شمار لوگ ہیں جن کو ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں اپنی نسبت ان کے ساتھ گزرے وقت کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ سو بہت شکریہ، بہت مہربانی۔